امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ کتاب الاستیعاب میں علامہ امام ابن عبد البر استیعاب فی معرفت الصحاب، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزاری، ساری زندگی حضور سے پیار کیا۔ اور یاد رکھیے، جو سچا عاشق ہوتا ہے نا، جب وہ حضور سے پیار کرتا ہے تو حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، اور پیار کی علامت بھی یہی ہے۔ اگر آپ سچا پیار کرتے ہیں سرکار سے تو سرکار سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے آپ محبت کریں گے، تو ہی آپ اپنے پیار میں سچے ثابت ہوں گے۔ مثلا صحابہ کو حضور سے محبت تھی، اب اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ اہل بیت کو حضور سے نسبت تھی، اگر ہم کہتے ہیں ہم سچے عاشق رسول ہیں تو پھر ہمیں حضور کے ساتھ ساتھ صحابہ سے بھی محبت کرنی پڑے گی، اہل بیت سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا تعلق بھی حضور سے، اہل بیت کا تعلق بھی حضور سے، بلکہ یہ تو پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کو تو ویسے ہی قرآن و حدیث میں فضائل ہے۔ علماء نے لکھا سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آقا سے محبت کرتا ہے تو پوری کائنات میں روئے زمین پر جس چیز کا تعلق حضور سے ہوتا جائے گا، اس عاشق پر لازم ہے کہ اس چیز سے بھی اس کی محبت اپنے دل میں بساتا رہے، تب جا کر اللہ اسے صحیح معنوں میں سچے عشق رسول کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اسی چیز کو آپ نے دیکھنا ہو تو سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ میں دیکھیں، آپ کے پاس امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ ناخن مبارک اور کچھ منہ مبارک تھے۔ سرکار نے ایک دفعہ ناخن کاٹے، بال کاٹے، تو صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ سرکار کے ناخن کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، سرکار کے بال مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، تقسیم کرتے تھے، پانی میں رکھ کر گھول کر خود پیتے تھے، مریضوں کو پلاتے تھے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ تبرک سمجھتے تھے، اور یہی تبرک صحابہ قبر میں لے جاتے تھے۔ اب یہاں دیکھیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سرکار کے ناخن مبارک بھی تھے، منہ مبارک بھی تھے، ساری زندگی سنبھال کے رکھا۔ کتنے سال گزر گئے، سرکار کا وصال ظاہر ہوا، صدیق اکبر کا ہوا، فاروق اعظم کا ہوا، عثمان غنی کا ہوا، مولا مشکل کشا کا ہوا، امام حسن مجتبیٰ کا وصال ہوا، پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ اتنی لمبے سالوں تک، لمبے عرصے تک آپ نے سرکار کے ناخن اور منہ مبارک کو سنبھال کے رکھا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا، اپنے گھر والوں کو بلایا اور آپ نے اور بھی وصیتیں کی، مگر ان میں ایک وصیت یہ کی جس کو کتاب الاستیعاب میں علامہ امام عبد البر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو بلایا، فرمایا ان قریب میرا انتقال ہونے والا ہے، میرے انتقال کے بعد مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا، قبر میں اتار دینا، مگر سنو جب میں قبر میں چلا جاؤں تو میرے پاس حضور کے ناخن مبارک بھی ہیں، میرے پاس حضور کے منہ مبارک بھی ہے۔ تو آپ فرماتے میری قبر کو، میری میت کو قبر میں اتارنے کے بعد میری اس وصیت پر عمل کرنا۔ آپ نے کیا وصیت کی؟ آپ نے فرمایا وَخُذْ ذَلِكَ الشَّعْرَ وَالْأَصْفَارَ، وہ ناخن نکالے، وہ منہ مبارک نکالے اور اپنے گھر والوں کو دیے۔ فرمایا خُذْ الشَّعْرَ وَالْأَصْفَارَ، ان بال اور ناخنوں کو لو، اور جب میں انتقال کر جاؤں فَجْعَلْهُ فِي فَمِي، اس کو میرے منہ پہ رکھ دینا، میرے ہونٹوں پر حضور کے ناخن مبارک کو پھیلا دینا۔ کس نے ایسی وصیت کی؟ میرے ہونٹوں پر سرکار کے منہ مبارک کو پھیلا دینا، وَعَلَىٰ عَيْنِي، اور میری آنکھوں پر حضور کے منہ مبارک کو رکھ دینا، میری آنکھوں پر حضور کے ناخن مبارک کو رکھ دینا، میری آنکھیں حضور کے ناخن اور بال سے چھپا دینا، اور میرے ہونٹوں پر بھی حضور کے منہ مبارک اور ناخن رکھ دینا۔ فرمایا وَمَوَادِعَ السُّجُودِ مِنِّي، اور میں میرے جسم کے وہ اعضاء جہاں میں سجدہ کرتا ہوں، 7 چیزوں پر سجدہ ہوتا ہے، 7 ہڈیوں پر، میرے جسم کے وہ اعضاء جہاں جن سے میں دنیا میں سجدہ کرتا تھا،
ان اعضاء پر بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک اور ناخن مبارک کو رکھ دینا. مجھے قبر میں رکھنے کے بعد یہ ساری چیزیں رکھ دینا. اچھا آپ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے سینے پہ رکھ دینا, یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے کفن میں رکھ دینا, یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے دائیں طرف رکھ دینا, یہ بھی کہہ سکتے تھے بائیں طرف رکھ دینا, لیکن نہیں, محبت کی انتہا بیان کی کہ سرکار کے منہ مبارک اور ناخن مبارک کو میرے منہ پر, آنکھوں پر, پیشانی پر, چہرے پر, ہاتھ پر اور جہاں جہاں میں سجدہ کرتا رہا ان اعضاء پر رکھ دینا. گھر والوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ حالانکہ صحابی رسول قطعی جنتی, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں, جنت میں جائیں گے, مگر پھر بھی وصیت کی کہ میرے وصال کے بعد میری لاش پر, میری آنکھوں پر, میرے چہرے پر اور جسم کے اعضاء جن سے میں سجدہ کرتا تھا یہ حضور کے منہ مبارک ناخن مبارک رکھ دینا. اہل خانہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بابرکت چیزیں قبر میں لے کر جاؤں گا تو مجھے اللہ پر امید ہے کہ میرا رب کریم امام الانبیاء کے ان ناخن مبارک کی اور منہ مبارک کی برکت سے میری قبر کو بھی جنت کا گلزار بنا دے گا. فرمایا میرے لیے قبر میں راحت کا سامان ہوگا. بندہ قبر میں راحت چاہتا ہے, اسے کچھ لے کر جانے چاہیے, اور میں قبر میں راحت اگر چاہتے ہو کہ مجھے قبر میں راحت مل جائے تو یہ تبرکات رکھ دینا, اسی کی برکت سے اللہ مجھے قبر میں راحت و سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا. اور فرمایا اسی منہ مبارک اور ناخن مبارک کی وجہ سے مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ انہی کی برکت سے میری بخشش و مغفرت فرما دے گا. اس سے پتہ چلا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سوچیں جب حضور کے ناخن مبارک سے اتنی محبت کرتے ہیں, حضور کے منہ مبارک سے اتنی محبت کرتے ہیں, ساری زندگی ان کو سنبھال کے رکھا, انتقال ہوا تو وصیت کی, گھر والوں نے وصیت پر عمل کیا, قبر میں لے کر گئے اور عقیدہ حضور کی امت کو دیا کہ قبر میں تبرکات لے کر جانا جائز ہے, صحابہ کی سنت کے. اگر یہ لے کر جاؤ گے تو اللہ قبر میں عذاب نہیں دے گا بلکہ ان تبرکات کی وجہ سے تمہاری قبروں کو بھی جنت کا گلزار بنا دے گا. اور یہ دوسرا عقیدہ یہ دیا کہ حضور کی امت, میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ناخن اور منہ مبارک سے اتنی محبت کرتا ہوں تو سوچو میں خود اپنے آقا سے کتنی محبت کرتا ہوں گا, اور جب میں حضور سے محبت کرتا ہوں تو ناخن اور منہ مبارک سے اتنی محبت ہے تو سوچو میں حضور کی آل سے کتنی محبت کرتا ہوں گا, اور خود مولا مشکل کشا سے کتنی محبت و عقیدت کرتا ہوں گا. اس سے ثابت ہوا کہ قبر میں تبرکات لے کر جانا جائز ہے. جیسے ہمارے ہاں میت کا انتقال